بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین کی سرزمین پر جو یہودی اپنے آپ کو حقدار بتاتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین پر ان کا حق ہے اور ازلی حق ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ پہلے ویڈیو میں تاریخی طور پر اس حقیقت کی طرف جو بھی اشارے ہو سکتے ہیں یا اس حقیقت کو جاننے کی جو بھی کوشش ہو سکتی ہے، پہلی ویڈیو میں اس پر بحث کی گئی، اور آج جو ہے مذہبی طور پر اس کی کیا حقیقت ہے اور اس دعوے کے اندر کتنی سچائی ہے، اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ دراصل بات یہ ہے کہ فلسطین کی سرزمین ایک ایسی سرزمین ہے جس پر دنیا کے تینوں بڑے مذاہب، اسلام، یہودیت اور عیسائیت، تینوں ہی اپنا دعویٰ کرتے ہیں۔ چونکہ اس وقت اسلام اور یہودیت میں، مسلمان اور یہودیوں میں اس بات پہ بحث چل رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، اس لیے ہم اسی پہ بات کرتے ہیں۔ عیسائیت والی بات کو ہم نظر انداز کرتے ہوئے کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں یہودیوں کی کتابوں سے، ان کے مذہبی کیا ہے اور جو مذہبی ان کی کتابیں ہیں اس کے اعتبار سے یہ کون سی باتیں ہیں، اس میں کتنا کس کا استحقاق بتایا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ یہودیت یا مذہب کے اندر کون سی کتاب ایسی ہے جو معتبر ہو سکتی ہے یا جس کی باتوں پر یہودی مذہب کے ماننے والے ایمان رکھتے ہیں اور اس کی باتوں کو فالو کرتے ہیں۔ یہودیت جو ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذہب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے توریت نام کی ایک کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے تھے اپنے ماننے والوں کے لیے، اور سارے ماننے والوں کو اس پر یہ حکم دیا تھا کہ وہ اس کتاب پہ عمل کریں گے۔ لیکن پچھلی تاریخی حیثیت سے ہم نے جانا کہ فلسطین کے اندر دو بڑے حملے ہوئے، ایک بختنصر نے کیا تھا اور ایک دوسرا جو ہے رومیوں نے کیا تھا۔ تو ان دونوں حملوں میں جو تورات کا نسخہ تھا وہ پوری طریقے سے، پہلے حملے میں بختنصر نے اس کو مکمل طور پہ تباہ کیا، سارے تورات کے نسخے جلا دیے تھے۔ ان لوگوں نے جو بھی تھوڑا بہت جمع کیا اور اس کو سنبھالنے کی کوشش کی، تو دوسرے حملے، رومیوں کے حملوں نے ان ساری چیزوں کو ختم کر دیا۔ تو بہت ہی اس کے بعد جو ہے اس بات کا دعویٰ کرنا کہ تورات اپنی اصل شکل میں موجود ہے اور وہی تورات موجود ہے جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، یہ بہت مشکل ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان کے پاس تورات کی شکل میں کچھ نہ کچھ نسخے تھے جو ان کے اپنے ربی یا علماء جو ان کے ہوتے ہیں ان کی یادداشت کے مطابق لکھے گئے، اور اس کو وہ لوگ اپنے پاس رکھتے تھے اور اس پر جو ہے عمل کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دو حکومتیں ہو گئی تھی، ایک یہوذا کی جو یروشلم جس کی راجدھانی تھی، اور سامرا کی ایک حکومت تھی۔ تو دونوں کے اندر چونکہ تورات اصلی شکل میں باقی نہیں ہے، تو علماء کے جو اپنی تفسیریں یا شرحیں تھی یا کمنٹری تھی، وہ چیزیں وہاں پہ محفوظ تھی۔ تو دونوں کے پاس جو الگ الگ تھے، یعنی ان کے اپنے علماء کے اعتبار سے جو شرحیں تھی یا تفسیریں تھی، وہ دونوں کے پاس تھی۔ تو گویا کہ تورات کی ایک دوسری شکل پیدا ہو گئی تھی، یہ تفسیر جو ہے دو شکل میں موجود تھی، ایک یہوذا حکومت کے پاس اور ایک سامرا حکومت کے پاس۔ اور یہوذا جو تھے وہ اپنے آپ کو بنی اسرائیل کی اولاد کہتے تھے، اور سامرا حکومت کو وہ یہودی نہیں مانتے تھے یا نسلی یہودی نہیں مانتے تھے۔ ان کا کہنا تھا یہ کہ یہ بنی اسرائیل کی نسل سے نہیں ہے، تو اس لیے ان کو وہ تسلیم نہیں کرتے تھے، ان کی کتابوں کو بھی تسلیم نہیں کرتے تھے۔ تو گویا کہ تورات کی جو دو تفسیریں یا دو موجودہ شکلیں اس زمانے کے اعتبار سے تھیں، وہ ایک سامرا کے پاس اور ایک یہوذا کے پاس۔ بعد میں اس کے اندر بھی بہت ساری تبدیلیں ہوتی رہی، اور ایک زمانہ آنے کے بعد ان لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ چونکہ تفسیریں الگ ہوتی جا رہی ہیں، کمنٹری الگ ہوتی جا رہی ہیں، تو ایسا کیا جائے کہ جتنی بھی کمنٹری موجود ہے تورات کی، وہ سب کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے اور ایک کتاب بنا دی جائے۔ تو ان لوگوں نے ساری چیزوں کو جمع کر کے، جو بھی ایک زمانے تک محفوظ تھی یا ان لوگوں کے پاس رہی ہیں، علماء ان کے اپنے علماء کی تفسیریں، تورات کی نہیں، تورات کے بیان کو ان لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں جو اس کی تشریح کی تھی، اس کا ایکسپلینیشن کیا تھا، انٹرپریٹ کیا تھا، ان سب چیزوں کو جمع کر کے انہوں نے ایک کتاب تالمود کے نام سے بنا دی، اور تالمود کو ہی اب وہ مانتے ہیں، فالو کرتے ہیں۔ تو اس کتاب کے اندر جو ہے ارض موعود یعنی پرومسڈ لینڈ کے نام سے ارض فلسطین کو یاد کیا گیا ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ ارض موعود ہے، یعنی ایسی زمین ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا، اور قرآن بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ تو اس لفظ کا اس کتاب کے اندر موجود ہونا
اور اس کو وہ لوگ فالو کرتے ہیں، تو ایسی کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ اگر ان کی کتاب میں یہ بات کہی گئی ہے کہ فلسطین جو ہے وہ پرومسڈ لینڈ ہے اور اس پر جو ہے فلسطین کو جانا چاہیے، اسرائیل کو مطلب بنی اسرائیل جو یہودی ہیں ان کو جانا چاہیے، ان کو لینا چاہیے۔ قرآن نے بھی اس کی تائید کی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام آئے تھے تو موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا گیا تھا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم، یہ سورہ مائدہ کی 21ویں آیت ہے۔ تو وہاں پہ یہ بتایا گیا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر اس ارض مقدس میں داخل ہوئے جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے، آپ لوگوں کے لیے یعنی بنی اسرائیل کے لیے لکھ دیا ہے۔ تو اس کو ارض مقدس کہا گیا ہے چونکہ وہ بابرکت زمین ہے، بابرکت علاقہ ہے، اس میں انبیاء کرام ہمیشہ آتے رہے ہیں۔ اور دوسرا کہا کہ کتب اللہ علیہ، اسی کا جو ترجمہ ہے یا اسی کے بارے میں جو توریت میں کہا گیا تھا کہ پرومسڈ لینڈ ہے، یعنی اس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل سے کیا تھا۔ جب بنی اسرائیل وہاں سے نکلے، مصر سے نکلے، تو ان کو یہ تھا کہ ہم کہاں جائیں گے، کس جگہ پہ رہیں گے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں فرعون سے نجات دی ہے تو ہمارے لیے کیا ٹھکانہ ہے۔ تو اس وقت جو کنعانی تھے وہ بڑی سرکش قوم تھی، کافر قوم تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم جاؤ وہاں پہ جنگ کرو اور اس جنگ کے نتیجے میں تمہاری فتح ہوگی اور وہ زمین پہ تم قبضہ کر لو گے اور وہ تمہاری زمین ہوگی۔ اب یہاں پہ جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کتب اللہ لکم جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اور اسی چیز کو جو ہے توریت میں بیان کیا گیا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ زمین تمہیں دے دی گئی ہمیشہ کے لیے؟ کتبہ یعنی فرض کرنا ہے، لکھ لینا ہے، یا اس کا کوئی اور مطلب ہے؟ تو ہمارے اکثر مفسرین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کتب اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں لکھ دیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کو وہ زمین دے دی اور تم زندگی بھر اس کے حقدار رہو گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کتبہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ تم اس زمین پہ جاؤ۔ جس طریقے سے جہاں پہ روزے کا حکم ہے وہاں پر بھی کہا گیا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روزہ دے دیا گیا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ تم روزہ رکھو جس طرح کے پہلے کے لوگوں کو حکم دیا گیا کہ وہ روزہ رکھے۔ تو کتبہ سے مطلب حکم دینا ہے، اس سرزمین پہ داخل ہونا۔ پھر اس زمین کا انتخاب جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے بنی اسرائیل کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انعام ہے، اور انعام جو ہے ہمیشہ خوشی سے دیا جاتا ہے، کسی چیز پہ راضی ہو کر دیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ جو نعمتیں دی ہیں ان کے انبیاء کرام کی آمد کی وجہ سے وہ بہت باعزت قوم تھی اس زمانے میں۔ لیکن جب ان لوگوں نے اب توریت تو وہاں پہ ختم ہو گیا، توریت تو موسیٰ علیہ السلام آئے اور دے کر چلے گئے، ظاہر سی بات ہے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان لوگوں نے جو بدماشیاں کری ہیں یہودیوں نے، جس طرح سے انبیاء کرام کو شہید کیا ہے، یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، اس طرح زکریا علیہ السلام کو شہید کیا، اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں کی، تو یہ تو قرآن نے تذکرہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو انبیاء ہیں جن کے بارے میں تذکرہ نہیں ہے ان کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں، لیکن ان کو قاتل الانبیاء کہا گیا ہے۔ تو یہ جو انبیاء کے قاتل ہیں، انبیاء کو شہید کرنے والے ہیں، ان لوگوں کے جو یہ کاروائیاں ہوئی ہیں، یہ بدماشیاں ہوئی ہیں، یہ تو ظاہر سی بات ہے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ہوئی ہیں، تو توریت میں اس کا ذکر تو نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا ذکر قرآن نے کیا ہے، کیونکہ قرآن توریت کے بعد نازل ہوا ہے، اور اس درمیان میں بنی اسرائیل کی جتنی بدماشیاں تھیں وہ بالکل ظاہر ہو چکی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے آگے جا کر فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، کہ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے نوازا تھا لیکن اپنے کرتوت کی وجہ سے اس پر ذلت اور مسکنت جو ہے لکھ دیا گیا، یعنی زندگی قیامت تک کے لیے یہ ذلیل قوم بن کر رہے گی، اللہ کے غضب کی مستحق ہوگی۔ تو جو قوم اللہ کے غضب اور اللہ کے غصے کے مستحق ہو چکی ہو، آپ اس قوم کو پھر انعام سے نوازا نہیں جا سکتا۔ تو انعام جو بنی ارض مقدس میں یعنی سرزمین فلسطین میں داخل ہونے یا سرزمین فلسطین کو دینے کا جو انعام دیا گیا تھا وہ ان کے استحقاق پہ تھا، اس وقت وہ اس کے مستحق تھی، لیکن جب انہوں نے خود اپنے حق کو زائل کر دیا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، تو اب وہ انعام کے مستحق نہیں ہے۔ اب انعام کے مستحق صرف وہ قوم ہے جو اللہ تعالیٰ کو مانتی ہو، فرمانبرداری کرتی ہو، یعنی مسلمان۔ لہٰذا یہ دعویٰ کرنا کہ مذہبی طور پہ ان کا سرزمین فلسطین پہ ان کا حق ہے، یہ محض اور بدماشی ہے، بیوقوف بنانا ہے، جس کے ذریعے اور تالمود کتاب کے ذریعے یا انہوں نے جو بھی کتابیں لکھی ہیں اور اپنے لٹریچر لکھے ہیں اس کے ذریعے اپنی قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اور اپنے آپ کو وہ دھوکے میں آج بھی ڈال کر رکھے ہوئے ہیں۔ اتنے سارے
کاروائیاں، بدماشیاں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے کے باوجود ان کو لگتا ہے کہ ہم اللہ کے چہیتے بندے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں. یہ ان کی محض غلط فہمی ہے. اور ہماری بھی نصوص یعنی ہماری بھی جو احادیث ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک زمانے میں دجال آئے گا اور اس کی پوری دنیا میں حکومت ہوگی، اور دجال کے پیچھے جو قوم ہوگی وہ یہ یہودی ہوں گے. اور ابھی جو یہودی یہ ساری کاروائیاں کر رہے ہیں، مسجد اقصی کو گرا کر وہاں پہ ہیکل ثالث بنانے کی جو کوششیں ہیں، یہ اسی لیے ہے کہ وہ دجال آئے تاکہ ہم پوری دنیا پہ حکومت کر سکیں. تو یہ جو جنگ ہو رہی ہے یا فلسطین کے لیے جو جنگ ہے، وہ کوئی سرزمین صرف زمین کی جنگ نہیں ہے، صرف آزادی کی جنگ نہیں ہے. یہ جو جنگ ہے وہ دینی ایک مذہبی جنگ ہے. اس کا اظہار کئی بار امریکہ کے ممبران نے بھی کیا ہے. خود نتنیاہو کے بہت سارے بیانات ابھی آئے ہیں پچھلے 1.5 مہینے میں، اور اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں، بابل کا حوالہ دے رہے ہیں، کبھی توریت کا حوالہ دے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو جنگ کر رہے ہیں وہ ایک مذہبی جنگ ہے. اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس جنگ میں جو ہے 70% بچوں کو شہید کیا گیا ہے، بچے اور عورتوں کو. 30% میں جو ہے مرد اور بوڑھے شامل ہیں. تو ان کے اپنے مذہبی کتابوں یا مذہبی لٹریچر جو ہے اس کے اعتبار سے، ان کی اپنی تاریخ کے اعتبار سے اس چیز کو بہت زیادہ ثواب کا کام سمجھا گیا ہے کہ بچوں کو شہید کیا جائے، عورتوں کو شہید کیا جائے، اور اسی لیے وہ اس پہ عمل کر رہے ہیں. کبھی موقع رہا تو انشاءاللہ اس کو بھی تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم.